اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسانی فطرت ہے کہ وہ خود کو سیف دیکھنا چاہتا ہے اور امن کا متلاشی رہتا ہے۔ پوری دنیا، سارے ممالک انسانوں کی سیکیورٹی کے لیے، تحفظ کے لیے، امن و امان کے لیے اپنے اپنے ملکی قوانین بناتے ہیں اور ان کے مطابق خود بھی چلتے ہیں اور قوم کو بھی چلاتے ہیں۔ جہاں قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے غلط نتیجے دیکھنے پڑتے ہیں۔ ایک ڈرائیور کو لے لیجئے، اس کی معمولی سی غلطی، تھوڑی سی غفلت، لاؤبالی صرف گاڑی ہی کا نقصان نہیں کرتی، بلکہ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ خود اسٹیئرنگ میں پھنسا ہوتا ہے، ٹانگیں کٹی ہوتی ہیں، دل پھٹ چکا ہوتا ہے۔ بات یہیں تک نہیں ہے، پیچھے اس کی ماں پہ کیا گزری ہے، باپ پہ کیا گزری ہے، عورت بیوی بیوہ ہو چکی ہے، بچے یتیم ہو چکے ہیں، بیٹیوں کے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، بھائیوں کے بازو کٹ گئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، جب ہم قانون کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، فالو نہیں کرتے اور اپلائی نہیں کرتے اور اپنی زندگی میں اسے لے کے نہیں آتے، تو پھر یہ بد امنی، نقصان، تکلیف ذات سے بڑھ کے قوم کی طرف، افراد سے بڑھ کے بے شمار لوگوں کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ سمجھدار لوگ اگر کہیں بگاڑ آئے تو اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اصول بیان کیا ہے۔ گھر میں جائیے گا، سورہ ہود کھولیے گا، یہ اللہ رب العزت کے ایک عظیم ترین پیغمبر ہیں۔ ان کی قوم کے بڑے بڑے قد تھے۔ پچھلے دنوں آپ نے یہ پوسٹ دیکھی ہوگی کہ جس میں کچھ لوگ وزٹ کرنے گئے ان جگہوں کو جو ان کے گھر تھے، صرف ان کی جو سیڑھیاں ہیں، ان کا جو ایک سٹیپ ہے، اچھے خاصے لمبے قد والا آدمی کھڑا ہے، لیکن وہ سٹیپ پھر بھی اس کے قد سے بڑا ہے۔ یہ کوئی دیو مالائی، طلسماتی یا کرشماتی یا کوئی جادوئی خلائی گفتگو نہیں ہے، زمین کے اوپر یہ حقائق موجود ہیں۔ ان کی ہوا اکھڑ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسمان سے جو قانون، قاعدہ، ضابطہ ہر وقت کے پیغمبر کو دیا ہوتا ہے، اللہ بڑے صبور ہیں، پہلے بڑے حوصلے سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے پیغمبر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، دل حوالے کر دیتے ہیں، پلکیں بچھا دیتے ہیں، تو میرا رب مدینے جیسی بستی کو رنگ لگا دیتا ہے۔ اور اگر معاملہ برعکس ہونے لگے، اللہ موقع پہ موقع، مہلت پہ مہلت دیتے چلے جاتے ہیں
کہ شاید یہ سدھر جائیں۔ وقت کے پیغمبر ناراض ہو کے جب چلے جناب یونس علیہ السلام اور قوم پیچھے گر گئی تو اللہ نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ واحد قوم میں آیا ہوا عذاب بھی ٹل گیا، کیونکہ گڑ گڑا پڑے تھے، جھک گئے تھے، عاجزی میں آ گئے تھے۔ مگر یہ لوگ، ہوا خراب ہوئی، قد لمبے لمبے تھے، اللہ نے ان کے اوپر ہوا چلائی، ہوا کا علاج ہوا سے فرمایا۔ جو قوم جس مخالفت پہ جس انداز میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا لشکر من جنس العمل، ان کے اس عمل کے عین مطابق، میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ قوم نوح کے دماغ میں پانی بھر گیا تھا، اللہ نے علاج پانیوں سے، طوفانوں سے، سیلابوں سے کیا۔ خیر، اس قوم کے بعد بھی ایک قوم آئی ہے، صالح علیہ السلام کی قوم، پیغمبر کے سامنے اونچا بولتے تھے، چیختے چلاتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا اس اونٹنی کو کچھ نہیں کہیے گا، رب کی نشانی ہے۔ بلند آواز میں کہنے لگے جو کرنا ہے کر لے، اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها۔ جب انہوں نے آواز بلند کی تو اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی ہے وہ بھی جنس العمل ہے، فدم دم، دھڑام دھماکے دار آواز، کچھ ایسا پھینکا کہ اس کے دھماکے سے ان کے جگر، ان کے دل پھٹ گئے، اور جتنے عزائر رئیسہ اندر تھے وہ ان کی مقدوں سے نکل کے زمین کے اوپر اپنا چھوٹا سا نشان چھوڑ گئے۔ فسواہا، برابر کر دیا رب نے اتنے بڑے بڑے وجودوں کو۔ اور یہ جو قوم سمود سے پہلے قوم عاد ہے، جن کے پیغمبر جناب ہود علیہ السلام ہے، اللہ نے ان پہ ہوا بھیجی، آندھیاں اور طوفان بھیجے، ہفتہ بھر دن رات چلتے رہے۔ ان بڑے بڑے قد والوں کو اٹھایا جاتا، فضا میں لا کے ہواؤں کے اندر ان بھنوروں میں گھومتے ہوئے ان کا سر سے سر مارا جاتا، پٹاخے سے سر پھٹتا، جھٹکا لگتا اور کمر کا کڑا ٹوٹتا، اور یہ اوندھے منہ زمین پہ گرتے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قرآن نے کہا ہے کہ یوں پڑے ہوتے جیسے لمبی لمبی کھجوروں کے تنے درمیان سے ٹوٹے ہوں۔ اس پیغمبر کے نام پہ جو قرآن میں سورت اتری 12ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ فرمایا اور اصول اور قاعدہ اور ضابطہ دیا۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، آپ کا رب جن کو ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے انہیں زیادتی کر کے برباد نہیں کرتا۔ کسی بھی بستی کو ہم تباہ نہیں کرتے، ہم اس کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے جا کے زمین پہ ایسے نہیں پٹخ دیتے، ہم پانیوں کی نظر یوں ہی نہیں کر دیتے، ہم ان کے رہنے والوں کو مار کے، بستیوں کو اجاڑ کے لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ ایسے نہیں بنا دیتے کہ آؤ وزٹ کرو۔ ہم یہ ایسے نہیں کہہ دیتے کل سیروا فی الارض، جاؤ زمین گھومو دیکھو، تم سے بڑے بڑے قد والے، طاقت والے، نظام اور سسٹم والے آئے، اور جھٹلانے والوں کی ذرا عاقبت، ان کی اینڈ، ان کا انجام تو دیکھ کے آؤ۔ یہ ہم ایسے نہیں کہہ دیتے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر بستی والے، علاقے والے، شہر والے، ملک والے، دھرتی والے، زمین والے بگڑ جانا بڑی بات نہیں، بگاڑ آ جانا بڑی بات نہیں، اگر اس میں اصلاح کرنے والے ذہن، ہاتھ، سوچ، فکر اور زبان موجود ہے تو ہم اس بستی کو برباد نہیں کرتے، ہم اس پہ عذاب نہیں لے کے آتے۔ حضرات اللہ کا شکر کریں، جن لوگوں کو آپ اور میں اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، آپ کسی بھی شخص کو جو اصلاح کرنے والا ہے، اپنے کسی بھی میڈیا اور رابطہ کی سائٹ پہ جا کے اس کے نیچے کمنٹس پڑھیے،
دنیا کی ساری لچر زبان، ساری گندگی، فحاشی وہ اس اصلاح کرنے والے کے خلاف پڑی ہوگی. اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ دل پہ لگتی ہیں. سورہ کاف ہر جمعے کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اس میں لفظ ہیں یہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سید الانبیاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس قدر ٹوٹ گیا تھا اور دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ میں قوم کے لیے جنت لے کے جاتا ہوں، حق کا میسج لے کے جاتا ہوں. طائف کا واقعہ پڑھنا بڑا آسان ہے، کبھی آپ کے اور میرے ساتھ طائف والا رویہ ہو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہوں، سر کے سائے اٹھ چکے ہوں، گھر میں کچھ نظر نہ آئے اور آپ پھر بھی دعوت کے میدان میں نکلے ہوں اور آگے سے رویے خون بہانے والے خون خار درندے بن کے آپ کے پیچھے لگے ہوں اور آپ خون بہہ جانے کی وجہ سے زمین پہ گرے ہوئے ہوں اور کوئی پانی پوچھنے والا اپنا چہرہ نظر نہ آئے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اصلاح کرنے والوں کو لوگوں نے زندگی میں کبھی بھی عزت اور محبت نہیں دی. اگر دی ہوتی تو کبھی عذاب نہ آتے، کبھی عذاب نہ آتے. پیغمبروں کو چیرا گیا، مارا گیا، ان کا قتل نہ حق کیا گیا. انہوں نے جو باتیں کی تھیں غلط نہیں تھیں، اصلاح کے لیے تھیں کہ لوگوں تم بہتر ہو جاؤ، تمہاری نسلیں بہتر ہو جائیں گی، تمہاری فصلیں بہتر ہو جائیں گی، تمہاری عزتیں بن جائیں گی. مگر قوم نہیں مانی. آپ اور میں بھی اگر یہ سورہ ہود کی اس آیت کو، آیت نمبر 117 ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تیرا رب کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کوئی ایک بھی اس میں اصلاح کرنے والا موجود ہوتا ہے. آپ اور میں کم از کم اپنے گھر کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنی مجالس کے اندر خیر کے اس پہلو کو لے کے چلنے والے بنتے رہا کریں. حق کی مخالفت کر کے حق کبھی ہارتا نہیں ہے. مارا وہ جاتا ہے جو مخالفت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے ادراک نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے. آج معاشرے میں امن اور ایمان پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ 7 چیزوں کا ہم تذکرہ کریں گے، اور 7 چیزیں جو امن و امان کی بھی اور امان اور ایمان دونوں کی قاتل ہے، ان کا تذکرہ ہوگا. اور یہ سبق نیا نہیں ہے، 1400 سال پرانا ہے. اس مکے کی بستی میں، حجاز کی سرزمین میں، جہاں دنیا کا سارا بگاڑ تقریباً اکٹھا ہو چکا تھا، وہاں آپ نے اصلاح کے لیے یہ 7 چیزیں، 7 نسخے دیے تھے. بلکہ میں کہوں گا یہ 7 پرہیز ہے. 7 چیزوں سے پرہیز کر لیجئے. بستی، گھر، آپ کی فصل، نسل اور عزت کبھی ضائع نہیں ہوگی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان امام بخاری رحمہ اللہ 5 اساتذہ کے واسطے سے لے کر کے آئے. صحیح البخاری ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ. امام بخاری کے استاذ عبد العزیز ہیں، اور وہ اپنے استاذ سلیمان ابن بلال سے روایت کرتے ہیں، اور وہ جناب ثور بن زید سے، اور وہ ابو الغیث سے، اور یہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے. یہ سبھی مدنی ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں جتنے بھی راوی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 پرہیز سکھائے. اجتناب کیجئے گا ان 7 چیزوں سے
تمہیں امن بھی ملے گا، امان بھی ملے گی، ایمان بھی قائم رہے گا، تمہاری فصلیں بھی بچی رہیں گی، اصلیں بھی بچی رہیں گی، نسلیں بھی بچی رہیں گی۔ اور اگر معاملہ برعکس ہوا تو مفہوم مخالف یہ ہے، وہ چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں، پورے ادب، یقین، ایمان، اہتمام کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ حکیم الامت، دلوں کے حکیم، معاشرے کے حکیم، کائنات کے حکیموں کے حکیم، طبیبوں کے طبیب، روحوں کی اصلاح کرنے والے سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور اصلاح کی جا رہی ہے 7 چیزوں کو، 7 بگاڑ، 7 بربادیاں، 7 جرم اور 7 گناہ، ان سے خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے، تمہیں امن ملے گا، امان ملے گا، عزت ملے گی، آبرو ملے گی، دنیا بھی کامیاب، عقبہ بھی۔ اور یہ 7 چیزیں ہیں کون سی؟ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، یہ 7 کینسر ہیں، جس جگہ لگیں گے یہ اس کو پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ جیسے کینسر کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا بظاہر، انسان اوپر سے ٹھیک لیکن اندر سے جب یہ لاوا پھٹتا ہے، تو جو اس مرض میں مبتلا ہیں کبھی وزٹ کیجئے گا اس ہاسپٹل کو جس ہاسپٹل میں کینسر کے لوگ ہوں، یا اس گھر میں جہاں کوئی ایسا مریض پڑا ہو۔ انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اللہ اس مرض میں مجھے مبتلا نہ کرنا۔ یہ دنیا بھی لے جاتی ہے، کمائی بھی لے جاتی ہے، اور اپنی محبت بھری رشتے کی وہ دولت اور چھاؤں بھی ایسی بیماری ہے کہ چھین لیتی ہے۔ لیکن یہ کینسر صرف جان پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں یہ ایمان پہ، امن پہ، معاشرے پہ، سوسائٹی پہ، گروہوں پہ، جماعتوں پہ، افراد پہ، احباب پہ بڑا خوفناک حملہ ہے ان کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین رکھ کے سنیے گا، یہ وحی والی زبان ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مسلکی کھول اتار کے سنیے گا ذرا۔ میرے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں، میں آج ایک جگہ قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کے ترجمے کے نیچے کمنٹ دیکھ رہا تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 ہے، اور اسی کو امام بخاری نے یہاں باب بنایا ہے، بطور باب تبویب ہے فقیہ الامت کی، فقیہوں کے فقیہ، افقہ الناس، انہوں نے یہ تبویب کی ہے۔ باب قول اللہ تعالی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ پیٹ میں روٹی، مال، سالن، کھانا، کوئی سویٹ ڈش نہیں ڈال رہے، یہ پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، انہوں نے آگ کھائی ہے، انہوں نے آگ میں جانا ہے۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کوئی مسلکی گفتگو نہیں ہے، یہ پیور دین کی ایک بنیادی اساس بتائی گئی ہے۔ اس کے نیچے کمنٹس تھے، اور اتنی بڑی گالی دے کے کہا گیا کہ لو جی، یہ کل تیجا ساتھا 10واں 40واں کتنے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، اور یہ اس کو جہنم کی آگ کے انگارے کہہ رہے ہیں۔ حضرات، اپنی اصلاح کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹائیے۔ میرے رب کے پاس بڑے بڑے بگڑوں کے لیے جکڑ بند موجود ہے، پتہ تب چلے گا جب روح اٹکے گی۔ فرعون بھی چیخ اٹھا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، مان گیا، لیکن لیٹ ہو گیا تھا۔ لیٹ ہونے سے پہلے اصلاح کی طرف بڑھیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 7 چیزوں سے پرہیز کیجئے جو معاشرے کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں اور تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ قالو، اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ وما ہن، وہ کیا ہے؟ شوق پیدا کر کے، جستجو پیدا کر کے
میرے محبوب نے ایک بہترین استاذ ہونے کا ثبوت دے کے ان کا نتیجہ پہلے رکھا، الموبقات، بچ جانا برباد کر دیں گی۔ جب شوق کمال کو پہنچ گیا اور سوال پیدا ہو گیا کہ وما ہن، کون ہیں، کیا ہیں، کیسے بچیں، آپ نے فرمایا قال الشرک باللہ، سر فہرست اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ شرک۔ اور یہ شرک ہم نے بڑا ایزی کیس لیا ہے، علماء نے کہہ دیا ہے منبر و محراب پہ کہ نبی کی امت میں، محبوب کی امت میں شرک اب ہے ہی نہیں۔ میں اپنی امت پہ شرک سے نہیں ڈرتا، یہ شرک نہیں کرے گی، اس سے بڑا بلنڈر اور جھوٹ میں نے نہیں دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا غلط ترجمہ کیا گیا، سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کیا گیا، اور وہ جملہ روایات جو شرک کے رد میں آئی ہیں ان سب کو گویا کہ اس ایک روایت کے ساتھ منسوخ قرار دے کے کہا کہ شرک ہوگا ہی نہیں۔ اور شرک کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بت ہو اور بت کے سامنے آپ چرنوں میں آپ جا کے چراغ جلائیں تو شرک ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف فرمائی، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، او بھائی شرک یہ ہے تو مشکل میں رب کو چھوڑ کے کسی اور کو آواز دے لے جو اس وقت تیری مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں دھوکہ دیا بہت بڑا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار موقعوں پہ جو آدمی زندہ تھا اور کام کرنے کے لائق تھا، صلاحیت رکھتا تھا، اس کو آواز دی۔ کیا یہ شرک ہے؟ کہا نہیں، بلکہ یہ نیکی اور بھلائی کے معاملے میں تعاون ہے، تعاونوا علی البر والتقوی۔ لیکن ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، دکھ درد اور مسائل اور مصائب بنے ہیں، میرے محبوب کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی، ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا نوح، اے میرے جد امجد ذرا پہنچیے، یا آپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ترلا واسطہ توسل وسیلہ آواز دیو، بدر میں 313 کھڑے کر کے ماتھا جبیں زمین پہ رکھ کے میرے محبوب نے جب آواز دی تھی تو عرش بری کے مالک اللہ رب العزت کو دی تھی۔ اس لیے کسی بھی مشکل میں آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی حرج کیا یا رسول اللہ کہنے میں، یہ اسی حدیث کے اندر لفظ ہیں، قالوا یا رسول اللہ وما حن، سوال کے لیے یا رسول اللہ کہا گیا ہے، زندہ ہیں، موجود ہیں، سامنے ہیں۔ اصحاب کا وتیرہ تھا، طریقہ تھا، آسمان سے اجازت تھی، ادب کا پہلو تھا، مگر محبوب صرف اٹھ کے دیوار کی اوٹ میں چلے جائیں اور کوئی کہے کہ اخرج الینا یا محمد، اے اللہ کے محبوب باہر آئیے، رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ سورۃ الحجرات میں میرے رب نے رگڑے لگا کے رکھ دیے، کہاں ہیں؟ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ زمانے کے حالات یہ ہو گئے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ شیئن للہ یا عبد القادرہ، یہ چیزیں میرے اور آپ میں علاقائی بہت ہیں، بڑی ایزی ہیں، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل، یا علی حجویری، یا فلان یا فلان یا فلان، الاشراک باللہ، اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مولوی کے تو پیٹ کا مسئلہ ہے، اس نے اگر اس سے روک دیا تو کام رکے گا۔ وہ کام جس سے محبوب نے روکا ہوا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یہ قبروں پہ جانا، زیارت کرنا، وزٹ کرنا میں نے منع کیا تھا، اب چلے جایا کرو، محدود اجازت ہے۔ اجازت کتنی ہے؟ محدود۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب بیت اللہ میں ایک سین تھا کہ آپ بیت اللہ کو وزٹ کر سکتے ہیں، اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، مگر تصویر نہیں بنا سکتے، اور اگر کوئی اس وقت کیمرہ نکالتا پکڑ لیا جاتا۔ ہمارے ملک کے کئی ہیڈ ایسے ہیں جن کے اوپر یہ باقاعدہ پلوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کی تصویر لینا، کوئی وجوہات تھیں، روکا جاتا تھا خلاف ورزی پہ۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا قبروں پہ نہیں جانا، اجازت ملی، محدود ملی، وزٹ کیجئے، منع نہیں ہے،
فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وہاں جا کے یہ یاد کرنا ہے کہ یہ بھی زندہ تھے، زندگی کمال پہ تھی، بڑے عروج پہ تھی، چل رہے تھے، چلتے پھرتے پرزے تھے، ان کی سانس اٹکی تو سکرات نے کیا کیا، اور سکرات کے لمحات میں کون ان کا والی وارث بنا؟ موت آئی تو آنکھیں کھلی رہ گئیں، کس نے بند کی؟ نہلایا کس نے؟ کفن کس نے دیے؟ پہلے کپڑے پھاڑ کے کیسے اترے؟ یاد کرو جا کے قبروں پہ کہ یہ بزرگ، یہ بڑی بڑی ہستیاں، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اہل تحقیق، اہل جستجو کے اوپر کیا بیتی تھی، اور ان کو کیسے جنازے پڑھا کے روتے ہوں کو پیچھے چھوڑ کے، بیوی بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہو گئے، ان کو قبروں میں اتار کے یاروں نے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی، بے بسی کے عالم میں ان کو وہاں تنہا چھوڑ کے آئے۔ اور آج زندہ رب کو، الحی القیوم کو چھوڑ کے، آیت الکرسی اتارنے والے رب کو چھوڑ کے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو چھوڑ کے، قل هو اللہ احد کو چھوڑ کے آواز دے رہا ہے اس کو بیٹا دے دے، داتا جی سے بیٹا مانگ رہا ہے، تیرے رب نے اسے نہیں دیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تو الاشراک باللہ، تیرے دنیا کے امن کو، امان کو شرک سے بڑھ کے کبھی کسی نے نہیں بگاڑا، یاد رکھیے گا، امن اور امان اسی میں ہے۔ اور جب یہ امن آتا ہے نا، تو یہ شرک ہے کیا؟ اللہ کی عزت پہ اور اللہ کی رضا پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ میری سیٹ پہ کسی کو بٹھاؤ، اور یہ ہم نے چیک کیا ہے۔ پچھلے سال میرے سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا مولانا کے مصلے پہ کوئی عام آدمی بیٹھ سکتا ہے؟ کیونکہ ایک مولانا نے روکا تھا، خبردار یہ جگہ میری ہے، اس پہ بیٹھنا حرام ہے، نہیں بیٹھنا آپ نے۔ اپنی گدی پہ اپنے زندہ ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خلیفہ نہیں بیٹھنے دیتا، جناب ایسے ہی ہے، سجادہ نشین کسی دوسرے کو نہیں آنے دیتا۔ میں نے تو اشارے پہ دیکھا، جس جگہ پہ ایک بندے نے اپنی فقیری کے لیے جگہ خاص کی ہوتی ہے، وہ دوسرے کو وہاں نہیں آنے دیتا، جھڑک رہا ہوتا ہے۔ ایک ریڑھی جہاں کسی نے لگائی ہوتی ہے، کوئی اگلے دن لگا لے، کہتا ہے پھوٹو بھائی چلتے بنیے۔ ایک شیخ الحدیث اپنے جامعہ میں دوسرے شیخ کو اپنی موجودگی میں نہیں بیٹھنے دیتا، ایک وزیر اعظم اپنے ہوتے ہوئے، فوج کا سربراہ اپنے ہوتے ہوئے، مشرف کیس آپ کے سامنے ہے، کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہی بنا تھا نا، خدشہ پیدا ہوا تھا۔ سر جی کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو حاکموں کا حاکم، جو بادشاہوں کا شہنشاہ، جو کائنات کا اکیلا یکتا وحدہ لا شریک الہ، جس کا کلمہ پڑھ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک مان کے اسلام میں آئے تھے، اسی اسلام میں آ کے اسی کے ساتھ کسی اور کو، تو یہ اللہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو قوم اللہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، شرک ڈالنا شروع کر دے، اللہ سب سے پہلے سزا سنیے، سزا سنیے، اللہ سب سے پہلے اس قوم کی عزتوں کو لوگوں کے دواروں پہ، دروازوں پہ رسوا کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی عزت کو رسوا کیا ہوتا ہے۔ چیک کیجئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو کیا تھا؟ گھروں پہ جھنڈے نہیں لگے ہوئے تھے، ایک عورت 10 آدمیوں کو نہیں بلا رہی تھی، کیا اس وقت لوگ نہیں تھے، نواب سردار نہیں تھے، پنچایتیں نہیں تھی، سب کچھ تھا؟ کیوں تھا؟ کہ باپ اپنی بیٹی کو خود کسی کے گھر چھوڑ آتا تھا۔ کیا تھا یہ؟ جو ہی شرک ختم ہوا، ساتھ میں امن بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، نکاح آ گیا۔ پھر پوری رسول اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر آپ کو شاید ایسا کوئی اڈا، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ملا ہوگا، کیونکہ جہاں اللہ کی عزت کا احترام شروع ہو جائے، اللہ اس قوم کی عزتیں، اور عزت 5 چیزوں کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ سب سے پہلے بیوی ہے، دوسرے نمبر پہ بیٹی ہے، پھر تیسرے نمبر پہ ماں ہے، یا تھوڑی ترتیب بدل لیجیے، بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، پھر بہن ہے، پھر وہ کسی کی بہو ہے۔ یہ 5 عزتیں جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو، اسی جگہ پہ جا کے لٹتی ہیں سب سے زیادہ، جس جگہ پہ اللہ کو چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں۔ یقین نہیں آتا، نیٹ اٹھائیے، 300 سے زیادہ عورتیں
شوہر ساتھ لے کے گئے تھے، بھائی بہنوں کو لے کے گئے تھے، باپ بیٹیوں کو لے کے گئے تھے. اولاد نہیں ہوندی جی، اللہ نے دینی ہے، انہوں نے دینی ہے. ہاں تو پھر کیا ہوا؟ 300 گھر اجڑے، عزتیں لوٹیں، حرام کے نطفے رکھے گئے، اور جب پکڑے گئے تو بابا جی جعلی نکلے. یہ سزا ہے. جب توحید آتی ہے عزتیں سیف ہو جاتی ہیں. جہاں شرک ہوگا، جب رب کی عزت کا لحاظ نہیں ہے تو تمہاری عزتوں کا لحاظ کون کرے گا؟ الاشراک باللہ. یہ وہ کینسر ہے جسے آج لوگ ایڈز کے نام سے یاد کرتے ہیں. کیوں؟ یہ وجودوں میں بیماری چلی گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اچانک اندر سے جسم پھٹتا ہے، وہ لگتا ہے کیونکہ شرک کے ایڈ کے ساتھ اس کے مد مقابل سیم سزا دی ہے اللہ نے. دے آوازیں، بول، اب پکار ڈاکٹروں کو. مجھے الہ سمجھ کے چھوڑ کے گیا تھا نا، ان تجعل للہ ندا، میرے در پہ سر رکھنا کبھی یاد نہیں رہا. پڑوس میں گھر کے مسجد ہے، تجھے کبھی سجدہ نصیب نہیں ہوا، اور جا کے بابا جی کی ڈھیری اور دہلیز کے اوپر اپنی پیشانیوں کو جبی سائی کرنے والے. مجھے کچھ نہیں سمجھا تھا. الشرک باللہ والسحر. دوسری چیز جو امن و امان کو کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور قوم کو، معاشرے کو، افراد کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے، وہ جادو ہے. جادو. جادوگر پہلے ہے، جادو بعد میں. اسی لیے فرمایا، اور اسلام میں جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے گی. وہ جڑی بوٹی جو فصل میں نقصان دہ ہوتی ہے، ہم اس کو اکھاڑ دیتے ہیں. کانٹا پاؤں میں لگے تو رکھا نہیں جاتا، مزید نہیں لگا لیے جاتے، نکالا جاتا ہے. یہ جادو کانٹا ہے، یہ جادو ہتھیار ہے رشتوں کو کاٹنے کا. دیکھیے نا، ایک باپ 18 سال محنت کرتا ہے، اپنی بچی کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک گلی کا لفنگا اٹھ کے چیلنج کرتا ہے کہ میرے بستر پہ آ جاؤ، نہیں تو پھر میں نہیں دیکھوں گا کون سامنے. 10 بھائی ہیں، شیر باپ ہے، ماشاءاللہ عزت مند غیرت مند خاندان ہے، اور یہ ایک جادوگر کے پاس، عامل کے پاس، باوے کے پاس، پامسٹ کے پاس، نجومی کے پاس، جس نے ایک ڈھونک رچا رکھا ہے، یہ جادو کر کے دیتا ہے. اور اس نے باہر جملہ لکھا ہوا ہے، محبوب آپ کے قدموں میں. 8 بھائیوں کی پگڑیاں، بوڑھے باپ کی داڑھی، پوری عزت اور غیرت. جناب آگ لگ جائے گی، جا کے صرف مجھے اس کی ماں کا نام اور اس کا نام دے دو. جو بھی اماں کا نام پوچھے میں بھی ہوں تو جادوگر ہے. جادوگر ہے. پوچھیں گے کیا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں اماں کا نام؟ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے دونوں کے نام کا کمبینیشن کر کے جو حروف نکالیں گے تو مزاج کا پتہ چلے گا، مزاج کیسا ہے. 4 مزاج ہیں دنیا میں. سب سے پہلے خاکی مزاج ہے، اللہ نے مٹی سے بنایا ہمیں، اس سے ہمارا خمیر بنا ہے. ہمارے وجود میں دوسرا مزاج ہے مائی، پانی کا، جسے آپ بھی کہتے ہیں. تیسرا مزاج اس پہ اللہ نے ہوا چلائی، جس کو بادی بولتے ہیں. اور چوتھا اس کو آگ دے کے خشک کر کے ٹھکری بنایا، اس کو ناری کہتے ہیں. ان مزاجوں کو پڑھ کے پھر اس کے مطابق تعویذ تیار کیے جاتے ہیں، ٹونے بنائے جاتے ہیں. اگر مزاج ہوائی ہے پیچھے والدہ کا اور خاندان کا، تو پیچھے پتہ چل جاتا ہے ددیال ننیال سسرال کا سیٹ اپ کیسا ہے. اس کو پنکھے سے باندھ کے یا کسی درخت سے جہاں ہوا لگتی رہے اور یہ گھومتا رہے. مزاج خاکی ہے تو منصور آباد کے یا اپنے کسی قبرستان میں قبر کھود کے کسی پرانی قبر میں دبا کے آنا. اور اگر مزاج آبی ہے تو یہ کینال روڈ پہ اندر جا کے نہر کے کنارے، جناب نہر پکی، آگے چلے جاؤ، جہاں کچی ہے وہاں جا کے کسی پانی کے کنارے اس کو جو ہے وہ دبا کے آنا. اور اگر ناری ہے تو اس کو آگ لگانا، جلانا. محبوب آپ کے قدموں میں جیسے پنکھا گھومتا ہے ایسے اس کا گھر میں دل گھومے گا، گھبرائے گی، بھاگے گی، نکلے گی، آئے گی، پہنچے گی. وہ جناب میرے حقوق مر رہے ہیں. ساس جادو کروا کے ایک بہو نہیں مار رہی، نسل مار رہی ہے.
اور بہو جادو کروا کے ساس نہیں مار رہی، اپنی اصل مار رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھابھی نے بھابھی کے خلاف کروا رکھا ہے، نند نے بھابھی کے خلاف کروا رکھا ہے۔ جناب کوئی رشتہ ایسا نہیں، ایک تاجر نے سامنے والے تاجر کے خلاف جادو کروا رکھا ہے، عالم نے عالم پہ کر رکھا ہے، ذہین نے ذہین کا دماغ باندھنے کے لیے۔ اور کسی کی آنکھ اللہ نے خوبصورت بنا دی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوئی، یہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور چھن جائے، نبی نہ ہو کے مرے۔ تعویذ کرنے کو، جادو کرنے کو لوگ تیار بیٹھے۔ جناب اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، جل جائے، کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، بیوی کی نظر میں شوہر کا چہرہ اور شوہر کی نظر میں بیوی کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کریں، دیکھتے آگ لگ جائے۔ یہ ہے جادو۔ دو لوگ خوش رہ رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اچھا بتاتا ہوں، ہم نہیں تو تم بھی نہیں، بلا وجہ کے یہ چیزیں، حسد کی آگ۔ اسی لیے سورہ الفلق میں اللہ نے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد پہ خاتمہ کیا ہے۔ جادو کی جتنی ویرائٹی ہے، کروانے والا کرواتا ہی کسی حسد کی وجہ سے۔ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ قانونی غیر قانونی طریقے سے میرے پاس آئے۔ اور یاد رکھیے اس کے مد مقابل کیا ہے؟ جادو کے مد مقابل کتاب اللہ کی تلاوت، حسد سے ہٹ کے رشک، چاہت، خیر خواہی، دعائیں۔ اللہ میرے ویرے نو دتا ہی ہور دے، میں بھی ضرورت مند ہوں، میرا بھی کام کر دے۔ اللہ یہ میرے بزرگ ہیں سامنے، میرا ہمسایہ، اللہ تو نے اس پہ اتنا انعام و کرام کیا ہے، اللہ میں خوش ہوں، اللہ اس کو اور دے، عزتیں دے، اللہ مجھے بھی ضرورت ہے، میں بھی تیری رحمتوں کا محتاج ہوں، میرا بھی کچھ کر دے۔ یہ ہے امن، یہ ہے امان، یہ ہے سکون، یہ ہے دلی قرار، یہ ہے دلی قرار۔ حسد نہیں، حسد کر کے کبھی کچھ نہیں ملتا سوائے رسوائی کے، نتیجہ جادو ٹونا، جن جنات آسیب، اور وہ نتیجے نکلیں گے۔ اور تیسری چیز وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق۔ جادو سب سے پہلے انسان کی چاہت کا قتل کرتا ہے، پھر احساسات کا قتل کرتا ہے، پھر یہ قاتل بن بن کے چار چیزوں کی وجہ سے انسان لالچی بن کے ناحق قتل پہ اترتا ہے۔ حق قتل صرف تین ہے، ارتداد کا، شادی شدہ زانی کا، اور تیسرا قصاص کا، اور وہ بھی وقت کی حکومت، کوئی دوسرا نہیں۔ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فلاں بندہ مرتد ہو گیا مار دو، فلاں جو ہے وہ ایسے ہے، آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اگر حکومت وقت اس پہ لا بنا کے کچھ چلاتی ہے، کرتی ہے، نہیں تو ذمہ دار وہ ہے، آپ نہیں ہیں۔ جناب یہ قتل دنیا میں چار ہی چیزوں کی بنیاد پہ ہمیشہ ہوا ہے، بعض نے تین لکھی ہیں، ہم چوتھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ زر، پیسے نے بھائی مروائے ہیں، پیسے نے۔ زن، عورتوں کی وجہ سے باپ قتل ہوئے، بھائی قتل ہوئے، بہنیں قتل ہوئیں، مائیں قتل ہوئیں، شوہر مرے۔ ابھی ہماری جو ریسنٹلی ہمارا زخم ہے جو بھرا نہیں ہے، عورت اپنے شوہر کو مار کے ڈیڈ باڈی کے ساتھ ساری رات سوئی ہے، اور اس سے پہلے جو خبر تھی ٹکڑے کر کے باقاعدہ چاولوں میں ڈال کے محلے والوں کو بریانی کھلا کے آئی تھی۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ہم مسلمان ہیں، امن و امان کے لیے ہمارا پہلا سلوگن یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ اللہ کی سلامتیاں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں۔ میں کوئی لالچی نہیں ہوں، میں احساس والا ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اور یہ تین چیزیں کوئی کسی کو تبھی دے سکتا ہے، دلوا سکتا ہے، اللہ سے اجازت ہی لی ہے نا، اللہ سے درخواست دے کے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو، ہماری اس بہن کو، اللہ اس کی یہ برکتوں والے معاملے فرما دے، سلامتیوں والے برکتیں فرما دے، اللہ رحمتوں والے معاملے فرما دے۔ یہ کون ہے جس میں خیر ہوگی، چاہت ہوگی تو کوئی یہ کر سکے گا، دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ قتل،
آج کس کس وجہ سے ہو رہا ہے قاتل کو بھی پتہ نہیں، مقتول کو بھی پتہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا القاتل والمقتول کلاہما فی الجنہ، اصول یاد رکھیے۔ میدان جنگ میں آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، دشمن آگے ہے، فرنٹ پہ ہے، وہ آپ کو شوٹ کرنا چاہتا تھا، آپ اس کو، لیکن کسی پل میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، اس نے آپ پہ وار کیا، آپ مر گئے، آپ کا وار اس پہ لگا، وہ بھی مر گیا، کہا دونوں جنت میں، دونوں جنتی ہیں۔ اس کے اندر کی خبر رب جانتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن کے معاملے کو رب جانتا ہے۔ قتل ضرور کیا ہے، اس کی بھی کوئی خواہش تھی، اس کی بھی، لیکن بدل گیا۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مارنے والا بھی جہنم میں، مرنے والا بھی جہنم میں۔ کہا جی مارنے والا تو گیا، مرنے والا کیوں؟ کہا دونوں تلاش میں تھے، موقع میں تھے، دونوں مسلمان تھے، کم موقع ملے تو میں اس کو، دوسرا میں اس کو، دونوں نے موقع دیکھا، اٹیک کیا، دونوں مر گئے، دونوں جہنم میں۔ اور یاد رکھیے نہ حق قتل، ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل کتاب اللہ کا فیصلہ ہے، کسی عام انسان کا نہیں۔ ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف۔ کون سمجھے گا؟ آئیے امن اور امان چاہتے ہیں تو بلا وجہ کی، میں نے بھانجوں کے ہاتھ سے ماموں مرتے دیکھے، بھتیجوں کے ہاتھ سے چچے قتل ہوتے دیکھے، تائے مرتے دیکھے، میں نے پوتوں کے ہاتھ سے دادوں کی گردنیں اترتی دیکھی۔ میں نے ایک وجود کے اوپر قتل کر کے راضی نہیں ہوئے، جہاں جہاں جوڑ تھا وہاں وہاں ٹوکے سے مڈیوں پہ رکھ کے کاٹ کاٹ کے اتنے جوڑ پیس بنا کے پھر ہم نے قبر میں اتارتے دیکھا۔ فرمایا اگر معاشرے میں امن اور امان چاہتے ہو، ہلاکتوں کی راہوں سے بچنا چاہتے ہو، تو قاتل سوچ چھوڑ دیجئے، وہ اکل الربا، اکل الربا، سود، ایزی وے، پاؤں پہ پاؤں دھر کے پیسہ اٹھا کے بینک میں رکھ کے لوگ محنت کریں، یہ کھائے۔ اس کے 70 سے زیادہ طریقے ہیں سود کھانے کے، کوئی ایک نہیں ہے۔ 70 دروازوں سے آتا ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ اور سب سے کم درجے کا سود، سب سے کم درجے کا، ایسرھا، سب سے کم درجے کا تھوڑا سا سود کھایا ہوا ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، لیکن پیسہ ہے، ایزی وے ہے، محنت کون کرے، تجارت ٹریڈ بزنس کون کرے، اچھی خاصی حلال کی بزنس ٹریڈ چل رہی ہوتی ہے، کہیں شیطان آ کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ یار تھوڑا جا لے کے بڑھا لو۔ پوچھتے ہیں مجھ سے نوجوان، حکومت وقت نے ہمیں اس سے تھوڑا سا لے کے، تھوڑا سا ہمیں کہا ہے کہ جناب لیجئے کام کیجئے۔ میں پہلا ایک ہی سوال کرتا ہوں، یار حالات بہت ہی خراب ہو گئے نا؟ ہاں جی بہت خراب ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے بھی نظر آتا ہے۔ کیا اتنے خراب ہو گئے ہیں، اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اپنی ہی ماں کو، اپنی ہی ماں کو جہاں سے جا کے لینا ہے وہیں بینک کے سامنے برائی پہ لوگوں کو دکھانے جتنے حالات برے ہو گئے ہیں؟ وہ نہیں جی ایک ہی کینڈ ہے، میں نے نہیں کہا جناب، میں نے نہیں کہا ہے، جن کی اتھارٹی تھی انہوں نے بولا ہے جناب یہ ہو چکا ہے، اور میں نے کہا تھا جن میں یہ 7 چیزیں آئیں گی وہاں اللہ کی غیرت کو للکارا گیا ہے، انسان کی عزت اور غیرت کہاں بچے گی؟ اگر شرک کے مد مقابل امن چاہتے ہو توحید کی طرف آ جاؤ۔ جناب اگر شرک سے ہٹ کے جادو کے لیول پہ چلے گئے ہو، چھوڑ دو، کتاب اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ اور قتل نہ حق، یہ اگر اترے ہوئے ہو تو یہ رستہ چھوڑ دیجئے، رستہ چھوڑ دیجئے، اسی کے چھوڑنے میں خیر ہے، اسی کے چھوڑنے میں خیر ہے۔ اور چوتھی چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی وہ ربا ہے۔ یہ دیکھ لیں جس ساتھی کا، اس کو بند کرتے ہیں۔ اکل الربا و اکل مال الیتیم،
یتیم کا مال 3 طریقوں سے کھایا جا رہا ہے۔ ایک، حکومتی کسی عہدیدار کو پتہ چلے صحیح کہ یہ کمزور پارٹی ہے، ان کا کیس عدالت میں ہے تو نشانے پہ رکھا جاتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، وکالت سے، دلالت سے، ضلالت سے، بس یہ جیسے جنگل میں ماں کے ساتھ کسی کمزور بچے کو درندہ اپنے شکار پہ رکھتا ہے، نشانے پہ رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے دیکھا ہے رشتہ داروں میں، سگے بھائیوں میں، جو بالغ ہو گئے ہیں، جو ابھی چھوٹے ہیں، یتیم بالغ ہونے سے پہلے پہلے، یہ بڑے بھائی موقع ملے صحیح ان چھوٹوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ یقین کریں یہ مال کھاتے ہوئے میں نے گھر میں 19 قبریں دیکھی، ایک گھر میں 19 قبریں۔ کیسے برباد ہوتے ہیں معاشرے، کیسے آج وہ زمینیں بھی پڑی ہیں، جگہ بھی پڑی ہیں، اور وہ جو قتل کے پیچھے بات ہو رہی تھی، زر زن زمین، انسان سیادت کے لیے، حکومت کے لیے، پیسے کے لیے، اور چوتھا قتل دین کے لیے۔ اور اس کے بعد یہاں آئیے کہ یہ جو ہمارے ساتھ اس وقت سلسلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے یتیم کا مال دین کے نام پہ، اس میری بات پہ بڑے میرے بھائیوں کو غصہ لگتا ہے۔ بھائیو کیا ہوگا آخر؟ سوچئے کیا ہوگا؟ میں رات ایک جگہ تھا تو مجھے ایک دوسرے مسلک کے لوگ آ کے ملے، او جی تسی کلے پھر دے ہو؟ میں نے کہا کیا کروں؟ وہ نہیں جی کوئی سیکیورٹی رکھیا کرو۔ میں نے کہا اعظم طارق سے بڑھ کے میرے ملک میں کس کی تھی؟ وہ جی یہ وہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون سی دشمنی نہیں، 12 قبیلے، 12 تلواریں زہر میں بجھائی ہوئی، اور میرے رب نے کیا کہا تھا؟ واللہ خیر حافظ۔ جو رات میں نے باہر رکھی ہے کوئی آپ کی قبر میں نہیں لا سکتا۔ 9 تلواریں ایک غزوے میں ٹوٹی ہیں۔ سیدنا خالد ابن ولید دوست تھے سارے، جب موت آئی ہے تو چارپائی پہ رب نے جیسے لکھی ہے ویسی آنی ہے۔ لیکن یتیموں کا حق اس لیے صرف دبا کے میں بھی چپ ہو جاؤں کہ میرے جیسے ممبر و محراب سے صدا بلند ہو رہی ہے اور اعلان ہو رہے ہیں حضرات اتنے بجے یہ ہوگا، وہ ہوگا، کل ہوگا، ساتھا ہوگا، اور ہم نے صرف کچھ نہیں کہا، بڑے ادب سے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 8 اہل بیت اس دنیا سے گئے ہیں، سیدہ خدیجہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم۔ ان 8 لوگوں کی تدفین کے وقت میرے محبوب نے یہ جنازے کہا کہ اتنے لفظ بولے ہوں، کل میری مسجد میں یہ ختم ہوگا یا کل ہوں گے یا کھانا ہوگا، تشریف لائیے گا، ثواب دارین حاصل کریے گا۔ صرف ایک اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے آپ دکھا دیجئے، میں کرنے کو تیار ہوں، میں نے نہ کرنے کا تو بولا نہیں ہے، لیکن اصل نہیں ہے یتیم کا مال۔ اور اسی پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 10، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ ادھر سے کورما جا رہا ہے، اندر جہنم کی آگ کا انگارے بن رہے ہیں، آگ ہے، اور قرآن کہتا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ہم کوئی لا لحاظ نہیں رکھنے والے، یہ سیدھا جانا ہی وہیں کا ہے جہاں کا مال ہے، ڈاکٹ، جانے دو اس کو وہیں پہ۔ اور حضرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی چیز بتائی، وَالتَّوَلِّ یوم الزحف، جنگ مانگی نہیں جائے گی، لیکن اللہ کے راستے میں اگر کھڑا ہونا پڑ گیا ہے تو اپنوں کو چھوڑ کے پیچھے ہٹنا، اپنوں کو چھوڑ کے پیٹھ پھیرنا، کوئی پینترے بدلنا، جان چھڑانا، بھاگنا۔ ایک ہے جنگ کے اندر پیچھے ہٹنا، اس کو ہم کر و فر میں کہتے ہیں کہ پلکنا، جھپٹنا، آگے ہٹنا، پیچھے ہٹنا، دشمن کو کچھ شو کروانا۔ یہ ایک اور پہلو ہے، یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا ہے۔
یعنی کہ نئے سٹائل میں دشمن کو محسوس کروانا کہ یہ بالکل ڈیڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، جیسے آپ رنگ میں دیکھتے ہیں مار کھاتے رہتے ہیں، یہ بالکل گیا، اور پھر اچانک اٹھتے ہیں اور جناب دوسرے کو پکڑا. اور تو یہ جنگ کے گر ہیں، طریقے ہیں. لیکن چھوڑ کے بالکل راہ فرار اختیار کر جانا، یہ بھی بربادی ہے قوموں کے لیے، افراد کے لیے، حق کے خلاف. تھوڑے ہیں، پھر کیا ہوا؟ تھوڑے ہیں. جب دیکھا تھا سامنے 3 لاکھ کو اور اپنے پاس صرف 30,000 تھے، جناب خالد بن ولید کو تو فوری واپس آ جانا چاہیے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ کہہ رہے تھے کہ پر ہیڈ اتنا دے رہے ہیں، تو نہیں، یہاں دل لڑتے ہیں، تعدادیں برابر نہیں لڑتی. کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ. کتنے تھوڑے تھے جن کو رب نے جتوا دیا کہ انہوں نے پیٹھ نہیں پھیری، وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور آخری چیز وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. دنیا کی بہت بڑی بربادیوں میں اور جرائم میں، گناہوں میں ایک بڑا کینسر جس میں ہر بندہ اس وقت تقریباً مبتلا ہے. کسی نوجوانوں کی مجلس میں بیٹھ جائیں، ان کا موضوع بحث کیا ہوتا ہے؟ اوے آؤ فلانے گھر والی کڑی ویکھی. بزرگوں میں بیٹھ جائیں، اوے فلانے دی تھی. یقین کریں ہمارا موضوع ہی یہ ہے کہ ہم سردیوں میں اتنے مثالیں لگا کے مچھلی کی ڈش نہیں کھاتے جتنے مزے سے ہم یہ لوگوں کی عزتوں کے اوپر زبانیں پھیرتے ہیں اور چاٹتے ہیں. جانی والی کو علم بھی نہیں ہوگا، شاید وہ جانتی بھی نہ ہو، مگر میں نے اپنا سوء ظن، بدظنی، بدگمانی، کچھ حقیقت ہے بھی، کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے وہ پہلے والے حالات نہیں رہے ہیں. کیونکہ جب سے ہم شرک میں بڑھے ہیں، اللہ نے ہم سے وہ عزت والی نعمتیں تقریباً، مانتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا حکم یہ بھی تھا کہ کچھ پردہ داری بھی. ان اللہ ستیر یحب الستر. اللہ پردہ دار ہے، پردے رکھتا ہے، اور پردے رکھنے اس کو اچھے لگتے ہیں. اور جس نے دنیا میں کسی کا پردہ رکھا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. جرم بہت بڑا ہے کہ جناب وہ ایسے ہے، لیکن میرے پاس کوئی دلیل، کوئی گواہ، کوئی معاملہ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسی حقیقت بھی نہیں ہوتی. میں صرف زبان کی چاشنی کے لیے، مجلس کو گرم کرنے کے لیے. میں نے اکثر دیکھا ہے راتوں کو سردیوں میں بیٹھے، کوئی کوئلے نہیں ہوتے، کوئی انگیٹھی نہیں ہوتی، کوئی ہیٹر نہیں ہوتا، لیکن مجلس بڑی گرم ہوتی ہے کیونکہ اس میں باتیں گرم گرم ہیں اور وہ کسی کی عزت نشانے پہ. اور رشتہ دار اس میں بہت تیز ہو گئے ہیں، سگے چچے بھتیجیوں پر، ماموں بھانجیوں پر، رشتے کے بڑے اپنے چھوٹوں پر، چھوٹے بڑوں پر، اولاد ماں پر، ماں پر. یعنی کہ ہمارے پاس اس وقت اتنی لمبی گٹھڑیاں ہیں بہتانوں کی، یہاں اٹھاتے ہیں جہاں مرضی، چپکایا چسپایا، جان چھوڑائی. اللہ کہتے ہیں کہ برباد ہو جاتی ہے یہ قوم، امن اور امان ختم ہو جاتا ہے، غیرتیں ختم ہو جاتی ہیں، لحاظ ختم ہو جاتے ہیں. جناب اگر کچھ ایسا ہو بھی تو ہاتھ روکیے، کنٹرول کیجئے، عزت کے لفظ بولیے. شاید وہ عزت کے لفظ سن کے آپ کی اس حیا کے ساتھ، غیبت کا زمرہ تو ہے ہی، چغلی تو ہے ہی، ساتھ میں یہ تباہ کن، برباد کن چیزیں ہمارے گھروں کے اندر یہ موجود ہیں. بلا وجہ پلاننگ کر کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، وہ جو کچھ وہاں چل رہا ہوتا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے، وہ معاشرے میں پیش کر کے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ نظریں، اور ہر بندہ دوسرے کو مشکوک نظر سے دیکھ رہا ہے. کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو جرم جس بندے میں ہوتا ہے وہ سب کو اسی طرح کا مجرم سمجھتا ہے. ایک بندہ نقل مار کے پاس ہوا ہے نا، وہ ہر ایک بندے کی ڈگری پہ شک کرے گا، نہیں انہیں نقل ماری ہونی ہے، اس نے ایسے کیا ہونا ہے. تو نہیں، بڑے سارے لوگ، میرے محبوب کے گھر پہ بھی یہ انگلی اٹھی تھی. اور میں آج ہی پڑھ رہا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ بریرہ سے پوچھا، بریرہ تو ساتھ رہتی ہے عائشہ کے، کیسا؟ کہا محبوب اس کی جوانی کی عمر ہے، کام کرتے کرتے جہاں لیٹ جاتی ہے، سو جاتی ہے، اسے یہ بھی ہوش نہیں رہتا گوندا ہوا آٹا بساؤ کا تاکہ مرغی کھا جاتی ہے. اس پہ الزام آ رہا ہے. آسمان سے رب نے جواب کسی وجہ سے دیے تھے. پاک دامن عورتوں کا اور کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ تو ہے، رب تو جانتا ہوتا ہے، لیکن اس غلاظت سے، اس گندگی سے اپنے آپ کو نکالیے. یہ 7 تباہ کن چیزیں
ان کے آلٹرنیٹ جو ہے مفہوم مخالف کیا کہتا ہے؟ شرک چھوڑیے گا توحید لائیے گا عزت ملے گی، جادو چھوڑیے گا حق اور کتاب اللہ سے جڑیے گا عزت ملے گی، معاشرہ معزز ہو جائے گا، اور قتل و غارت کو چھوڑ کے امن و امان کی طرف آئیے گا، انشاءاللہ معاشرہ سیف ہو جائے گا، اور سود سے نکل کے تجارت کی طرف، حق حلال کی کمائی کی طرف، لون مرچ سے کھا لیا کریں لیکن ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح یہ یتیم کا مال اور یتیم کے مال کے ساتھ یہ حق سے، اس وقت جو ہم نے حق سے منہ موڑا ہوا نا، صرف میدان جنگ میں نہیں بھاگے، یہ جملہ ذہن میں رکھ لیجئے، میں کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت جنگ جاری ہے کفر کی، اسلام کی، شرک کی، توحید کی۔ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے، نہیں یار یہ چنا نقصان بڑا ہے، بڑے سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، یار لوگ جان لے لیتے ہیں، جان اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ڈیوٹی نبھا کے جائیے، مرنا تو ہے ایک دن۔ کتنا اچھا ہو کہ شہادت کی موت مل جائے۔ اور جناب عمر نے کیا کیا تھا؟ کہتے تو تھے اللہ موت بھی چاہیے، شہادت کی چاہیے، تیرے محبوب کے شہر میں چاہیے، اس سے بڑی پاکیزہ موت کیا ہوگی؟ تو اپنی زندگی میں ہونے کا ثبوت دیجیے، جو چیزیں چھوڑنے کی ہیں ان سے پرہیز کیجیے، اور یقیناً پرہیز بہت بہتر ہوتا ہے بعد کے ہزاروں علاجوں سے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، دین جن محبتوں سے اصلاح کرتا ہے شاید کوئی اور ایسے اصلاح نہیں کرتا۔ بدقسمتی ہے کہ مصلح اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جینون الفاظ موجود ہوں، ہم تکلیف میں بھی ہوں، پھر اس سے تکلیف سے نکلنے کے لیے علاج نہ کریں۔ آئیے یہ 7 پرہیز جو آج پڑھے ہیں اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ بھی میں بھی، تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سکون ہوگا، افاقہ ہوگا۔ 1-2 سوالات ہیں۔ ایک مریضہ ہے، ضعیف ہے، تو بواسیر کا مرض، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، سردی کی بھی شدت ہے، بلڈ لگتا ہے، تو ایک وضو کے ساتھ 2 نمازیں ادا کر سکتے ہیں، کچھ تھوڑی سہولت کے لیے یاد رکھیے۔ یہ اور مستحاضہ عورت جو بیماری انسان کے بس میں نہ رہے، کنٹرول میں نہ رہے، کور نہ ہو رہی ہو، لیکن نماز بھی ضروری ہو، تو اس میں بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اگر ہمت ہے تو اس کو واش کر کے دھو کے نئے وضو کے ساتھ، لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر کم از کم کسی ایک ٹائم میں واش کر کے پیڈ کر لیا جائے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز استعمال کر لی جائے کہ بلڈ باقی جسم تک نہ پھیلے، کور رہے، اور اس کے بعد وضو کر کے، اگر وضو کی ہمت نہیں ہے، سردی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی سہولت رکھی ہے، تیمم کی سہولت رکھی ہے، حتیٰ کہ غسل کے لیے بھی تیمم۔ وہ جو صحابہ تھے، راستے میں نہانے والا معاملہ ہو گیا، مسافر تھے، پانی بہت ٹھنڈا تھا، اور انہیں نہانے پہ کہا کہ نہانا ہی پڑے گا، اور وہ فوت ہو گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے اسے قتل کیا ہے، دین نے نہیں، اس میں تو نرمی تھی، تیمم کر لیتے۔ اگر کہیں ایسی کنڈیشن ہے، کوئی کیفیت ہے، نماز چھوڑ دینے سے، ان چیزوں سے دور رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، تیمم کر لیں، مٹی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے فجر کے وقت دیر سے آنکھ کھلے اور فرض کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا سنت فجر کی جماعت کے ساتھ فرض ادا کرنے کے بعد یہ سورہ؟ یہ میں کل سن رہا تھا، علماء کا عمومی فتویٰ یہ ہے کہ آپ آ رہے ہیں، احتیاط والا فتویٰ میں نے رات سنا ہے، جماعت کھڑی ہوگی اور آپ کو یہ ہے کہ اتنی دیر یہ لگائیں گے اور میں جلدی جلدی کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ کے 2 سنتیں پڑھ لوں تو مجھے پہلے پڑھنی چاہیے، بے شک جماعت کھڑی ہے۔ یہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جب فرض جماعت ہو جائے، کھڑی ہو جائے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ دیکھنے والے کو شک گزرتا ہے کہ یہ بندہ اپنی الگ کوئی کھڑا ہے، کیا مسئلہ ہے؟
جماعت کے ساتھ آپ ملیں گے. اگر آپ نے پڑھنا شروع بھی کر رکھی ہے تو سلام پھیریے، ساتھ ملیے. باقی جب فرض ہو جائے اس کے بعد فوری بھی اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. منع ہے کہ اس سے لے کے طلوع آفتاب تلک اشراق تک کوئی نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ اوورال ویسے ہے. لیکن اگر آپ کی پہلی سنتیں رہتی ہیں، صحابی پڑھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول میری سنتیں رہ گئی تھی، تو آپ خاموش ہو گئے. جہاں آپ خاموش ہو جائیں وہ آپ کا اجازت نامہ ہوتا ہے. واللہ تعالی عالم. ہمارے بزرگ جناب ابراہیم صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا سے ہمکنار کرے، اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے. ہمارے دوست احباب کافی سارے انہوں نے بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سب بیماروں کو شفا دے. اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ فرمائے، اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.